یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ یسوع مسیح اور اس کی 8ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ یہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو روح القدس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہو، یسوع مسیح نے شاگردوں کو بارہا قائل کرنے کی کوشش کی کہ شاگرد روح القدس کے لیے سپیس بنائے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے۔ مسیح نے بڑا ٹائم لگایا تاکہ اپنی زندگی میں، منسٹری میں، خدمت میں ارشاد اعظم کو پھیلانے کے لیے اور انجیل کو سنانے کے لیے روح القدس تم کو استعمال کرے گا۔ روح القدس کے لیے جگہ بنائے، اور یہ بڑا مشکل لگا مسیح کو۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم روح القدس کے بغیر ہم منادی نہیں کر سکتے، ہم خوشخبری نہیں پھیلا سکتے۔ لیکن یہ اس بات پر آ ہی نہیں رہے تھے، لیکن مسیح کے فائنل ورڈ، آخری الفاظ یہاں تک لانے کے لیے آج کچھ بنیادی باتوں پر غور کریں گے۔ تو پاک روح کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مسیح کو زور لگا رہا ہے۔ ہم مطالعہ کریں انجیل مقدس یوحنا کی انجیل، اس کے 14ویں باب میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے پہلی بار انٹروڈکشن کرایا روح القدس کے بارے میں، اور سب کچھ یہ اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت یہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے مسیح نے ان کو بتانا شروع کر دیا 16ویں باب میں، لوکا 24ویں باب میں مسیح نے ان کو بتانا شروع کر دیا۔ بڑا پروسیس لگا، بڑا ٹائم لگا، رد عمل ان کا پھر بھی وہی، سٹل وہی، ان کے ذہنوں کو مزید پیار کر رہا، لیکن بڑی مشکل لگی۔ یہاں پر آ ہی نہیں رہے تھے شاگرد، یہاں پر آ ہی نہیں رہے تھے روح القدس کے بارے میں، وہ سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ تو روح القدس کے بارے میں مسیح نے کہا کہ جو میں کام کرتا ہوں تم بھی اس سے بڑے بڑے کام کرو، بلکہ مسیح نے اضافہ کیا، تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ اب یہاں پر ایک استاد کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بطور استاد ان کو روح القدس کے بارے میں بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اگرچہ یہاں پر آیا ہوں، اس جگہ تک پہنچا ہوں، تم اس سے آگے جاؤ گے، تم میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر آگے جاؤ گے اور آگے بڑھ کر خدمت کرو گے، بلکہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، معجزات کرو گے، مردہ زندہ کرو گے۔ تو لیکن ان کا رد عمل دیکھتے ہیں، یہ سٹل وہیں پر کھڑے۔ آج استاد کیا کرتے ہیں؟
آج کے استاد کہتے ہیں کہ میرا تجربہ، میرا علم سے زیادہ ہے، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے کریکٹر کو، بطور استاد وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. تو مسیح نے یوحنا کے انجیل میں کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا. اب ہم یہودی کلچر کو دیکھتے ہیں. یہودی کلچر کیسا تھا؟ جب ان کا کوئی ربی انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے شاگردوں کو کہتے ہیں آج یہ لوگ یتیم ہو گئے. لیکن مسیح کہتے ہیں میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا تاکہ تم اس کی رہنمائی میں آگے بڑھتے جاؤ گے. وہ تمہارا استاد ہے تاکہ وہ روح القدس جو دوسرا مددگار میرا جلال ظاہر کرے گا، سچائی کی راہ بتائے گا، رہنمائی کرے گا، لیڈ کرے گا، وہ تمہیں امپاور کرے گا تاکہ وہ تمہیں استعمال کرے. اب تم تنہا نہیں ہوگے، میں تمہارے ساتھ، روح القدس تمہارے ساتھ ہوگا. اور ان کو امپورٹنس بتانا شروع کر دی، اہمیت بتانا شروع کر دی. کئی بار ان مسیح نے کہا تم اس کے بارے میں سوچو، لیکن یہ لوگ شاگرد اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے. تو میرے سب مددگار کے لیے جو لفظ یونانی میں آیا ہے پاراکلیٹوس، اس کا مطلب ہے ساتھ دینے کے لیے، کھڑا رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. ایک ایسا شخص کہ تم اکیلے خدمت نہیں کرو گے، کہ روح القدس تمہارے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے. روح القدس اور تم دونوں مل کر خدمت کرو گے کہ تاکہ وہ تم کو امپاور کر سکے، تمہیں قوت دے سکے اور تمہیں استعمال کر سکے مسیح کے جلال کے لیے. آگے بڑھائے گا، تمہیں ترقی دے گا. یہ روح القدس کی منسٹری ہے کہ روح القدس ہمارے ساتھ مقرر کر دیا، روح القدس ہمارے ساتھ رہے گا. ہم اور روح القدس مل کر ہم خدمت کریں گے، ارشاد اعظم کو آگے پھیلائیں گے. ہم اکیلے نہیں ہوں گے. تو میرے سو پاراکلیٹوس دوسرا مددگار، اس کے 6 مختلف میننگز کردار ہیں. نمبر 1 وہ کونسل ہے، وہ کونسلنگ کرتا ہے، مشیر ہے. اس کا مطلب ایڈوائزر، وہ نصیحت کرنے والا بھی. اس کا مطلب کمفرٹر، تسلی دینے والا. اس کا مطلب شفاعت کرنے والا بھی ہے. اس کا مطلب ہے وہ وکالت کرنے والا بھی، وہ ایڈوائزر، وہ ایز اے ایڈوکیٹ بھی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو تحفظ مہیا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ جو پاراکلیٹوس، جس میں روح القدس کی خدمت وسعت ہمیں نظر آتی ہے تاکہ ہم اس مددگار کے ساتھ ہم خدمت کر سکیں. روح القدس خدمت میں اس لیے بطور ہمیں مددگار دیا گیا ہے تاکہ وہ ہمیں تسلی دے سکے، تاکہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکے، وہ ہمیں نصیحت کرے، وہ ہمیں گائیڈ کرے، وہ ہمیں مشورت دے. ہم اس کی گائیڈ لائن میں رہ کر، ہمارا اچھا استاد روح القدس اس میں ساتھ رہ کر جو ایک شخص کی طور پر ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اس کی رہنمائی میں آگے بڑھتے جائیں گے اور ترقی کرتے جائیں گے. اس کو سمجھے اور جاننے کی ضرورت ہے. تو ہمارے حلقوں میں روح القدس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ پاور، وہ قوت ہے. میرے دوست، روح القدس
कुव्वत नहीं बल्कि कुव्वत देता है। रूह कुछ बोलता है, रूह कुछ खुश होता है, रूह कुछ कलाम करता है, रूह कुछ नाराज हो जाता है। यानी एक मुकम्मल वो शख्स है, वो कुव्वत नहीं है, वो पावर नहीं है, नो, इससे बढ़कर वो मुकम्मल शख्स है। तो मेरे अजीजों, वो हमारी हौसला अफजाई करता है। रूह आप समझ रहे हैं? रूह पाराक्लीटोस हमें तसल्ली देता है। अगर हम खिदमत में करते करते मुश्किल में पड़ जाते हैं या हमें तहफ़्फ़ुज़ का, हम कहते हैं कि हम मुश्किल पड़ चुकी है, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, तो रूह कुछ सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें थपकी देता है, हमें हौसला अफजाई देता है, उठ, मैं तेरे साथ। तो यह रूह कुछ की खिदमत, मददगार, इसका मतलब यह है वो क्यों मददगार है? इसलिए कि हम कमजोर हैं। हम डिग्रियों के बावजूद, हमारे पास कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, हमारे पास तजर्बा कितना बड़ा क्यों ना हो, हम फिर भी कमजोर हैं। हम फिर भी उस तौर पर खिदमत नहीं कर सकते, अपने तजर्बे से नहीं कर सकते, और डिग्रियों के बावजूद हम उस तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। रोमों के खत में और उसके 8वें बाब और उसकी 26 आयत में क्या लिखा है? वहां पर हम पढ़ते हैं, वो हमारी कमजोरियों, हम इतने कमजोर हैं कि हम ठीक तौर पर दुआ भी नहीं कर सकते, हम उस तौर पर दुआ नहीं कर सकते। वो तो हर इंसान कमजोर है, हम वीक हैं। हमें पता नहीं कि हमें किस तौर पर दुआ करनी है। तो फिर अंजील सुनाना दूर की बात है, गवाही सुनाना दूर की बात है। हमें तो पता ही नहीं हमने किस तौर पर दुआ करना। मैं वो दुआ नहीं कह रहा जो हम उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में करते हैं, जो आपके सहन में अल्फाज होते हैं, जो हम दुआ करते हैं, जब हम दुआ कहा जाता है तब ठक दुआ करना शुरू करते हैं। नो, बल्कि वो दुआ जो नबूवती दुआ होती है, जो रूह की रहनुमाई में दुआ की जाती है, जो उसकी गाइडलाइन में दुआ की जाती है, वो दुआ कर रहा हूं, क्योंकि खुद रूह ऐसी आए भर भर कर वो शिफायत कर रहा है उस दुआ को। और फिर हमारे यहाँ मददगार को भी मुख्तलिफ किया जाता है कंसेप्ट में, यानी वो मददगार कि हम खिदमत में हमें दिया गया है कि इस पुलपट को मैं और रुल्कुस मिलकर उठाएंगे। खिदमत का काम मैं और रुल्कुस, मनुष्य का काम मैं और रुल्कुस मिलकर आगे बढ़ाएंगे। ये रुल्कुस का काम, ये खिदमत रुल्कुस की। लेकिन हमारे हलकों में होता क्या है, मिनिस्ट्री में होता क्या है? ये पुलपट मैं अकेले ही उठा लूंगा। रुल्कुस हमारा हाथ बढ़ाने के लिए उस काम में हाथ बढ़ाता है, हमें इस्तेमाल करता है, हमारी मदद करता है। तो या फिर हम एक और करते हैं, हम अक्सर मैं दुआ सुनता हूँ, रुल्कुस मेरे जाने से पहले ही पहुंच गया वहां पर, रुल्कुस ये करते, रुल्कुस वो करते। ना, ये कंपेनियनशिप में, यानी मसीह की सोबत, रुल्कुस की सोबत में, शराकतदारी में, हम आगे में होकर उसकी फेलोशिप में, उसकी कमेटी में, उसकी यूनिटी में हमने काम करना है। जैसे एक बैल खेत में, बल्कि दो बैल खेत में काम करते हैं, उसके ऊपर चूहा रखा जाता है, जैसे वो दोनों मिलकर खेत में काम करते हैं, इसी तरह हमने भी मसीह के खेत में काम करना है। रुल्कुस को साथ लेकर, वो हमारा साथी, तो हमने मिलकर काम करना है। अब बात आती है
ایک 8 کی ایمان کی. تو بڑی تعلیم، بڑا ٹائم لگا. مسیح نے سلیب پر چڑھنے سے پہلے روح القدس کے بارے میں بتایا، اور جی اٹھنے کے 40 دن تک ان کو بتاتا رہا روح القدس کے بارے میں. تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ 6 آیت میں ہم نے پڑھا کیا ہے؟ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ ان کے اندر وہ بادشاہی جو دنیاوی بادشاہی ہے، وہ بات ہے. روح القدس کے بارے میں نہیں بات، روحانی بادشاہی کی بات نہیں کر رہے. یہ اس پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں کہ رومی حکومت کا تختہ الٹ جائے، ہمیں پوزیشن مل جائے، ہمیں اختیار مل جائے، ہمیں فائدے مل جائے. آج کی کلیسیا کی سوچ بھی یہی، ہمیں چرچ میں عہدے مل جائے، ہمیں فلاں جگہ پر رکھا جائے. تو ان کی سوچ یہی سیاسی کہ رومی حکومت کا تختہ الٹ جائے. اور مسیح نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ 7 آیت میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہیں نہیں جاننا، یہ باپ کے اختیار میں. تو 8 آیت کے پہلا لفظ کیا ہے؟ لیکن جب، یعنی اوپر والی بات کو ساتھ تعلق ملا رہا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، پھر روحانی بادشاہی، پھر مسیح کی کنگڈم، گاڈز کنگڈم. تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی کنگڈم کی بات کر رہے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں کی باتیں. روپے پیسے مل جائیں گے، شہرت مل جائے گی، ہمیں ایک بڑی اچھی کرسی پر بٹھا دیا جائے گا. نو، مسیح اس حکومت کی بات نہیں کر رہا. اور یہ 8ویں آیت ایک کلیدی آیت ہے. یہاں پر جو لفظ قوت ہے، اس کا گریک ورڈ ہے دونامس. ایمال اور لوکا کی انجیل کا یہ کلیدی لفظ ہے، کیونکہ لوکا نے ہی لوکا کی انجیل لکھی اور ایمال کی کتاب لکھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈائنامائٹ، ایبیلٹی پرفارم کرنا، اب انجام دینے کی صلاحیت رکھنا یا صلاحیت دینا. تو خدا تو یسوع مسیح کیا بتا رہا ہے؟ تمہیں قوت ملے گی، تمہیں دونامس ملے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مائک جسے میں یوز کر رہا ہوں، یہ خود سے کچھ بھی نہیں. ہم اس کو مائک تب کہیں گے جب اس سے کرنٹ ملے گا، جب پیچھے قوت لگے گی تو پھر یہ مائک ہوگا. جیسے ایک گاڑی ہے، ہم گاڑی کو خوبصورت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن فائدہ مند تب ہوگی جب اس کے اندر پیٹرول ڈالا جائے گا، اسے قوت لگے گی، وہ پھر آگے لے کر چلے گی. تو اسی طرح دونامس کی قوت، God's ability to perform the things. روح القدس کی قوت ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ وہ کام جو اپنی طاقت سے، اپنی تجربے سے، اپنی کوشش سے ہم نہیں کر سکتے، وہ کام روح القدس کی رہنمائی میں دونامس کی قوت سے ہو سکتا ہے. اس قابل بناتی ہے یہ دونامس کی قوت. تو میرے عزیزو، یہ دونامس کی قوت ہمیں اس قابل کرتی ہے. ہم کہیں کہ ہمارے پاس ڈگری نہیں ہے یا ڈگری ہے، یہ کسی کام کی نہیں جب تک دونامس کی قوت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. آپ اہل نہیں ہوگے،
آپ کو اس قابل نہیں بنایا جائے گا. جب تک ہم مسیح کی وہ قوت کو لے لیں گے تو پھر ہمیں اس قابل کر دیں گے کہ ہم ارشاد اعظم میں ہم جا کر لوگوں کو کھینچ سکے, روحوں کے پاس جا سکے, ان کو قائل کر کر چرچ میں لا سکے. یہ ہے دونامیس کی قوت. تو یہ سب سے پہلے جو دونامیس لفظ آیا ہے وہ لوکا کی انجیل میں پہلے باب اور اس کی 35ویں آیت میں آیا. جب جبرائیل فرشتہ جب جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آیا اور اس سے کہا تیرا بیٹا ہوگا, تو اس نے کہا میں مرد کو نہیں جانتی. اس کا کنسپٹ دنیاوی, لیکن فرشتہ کیا کہہ رہا, یہ ناممکن ہے ایسا ہونا جو سائنسی طریقے سے ولادت ہوتی ہے. ہاں یہ ناممکن, اس طرح اس کے بغیر ناممکن ہے. لیکن جب روح القدس خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, دونامیس کی قوت تجھ پر سایہ ڈالے گی, تب یہ ممکن ہو سکتا ہے. ہم روح القدس کے بغیر ہم منادی نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. ہم اس کے بغیر وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ناممکن ہے. زربابل ہم دیکھتے جب زکریا کی کتاب اس کے 6 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہیکل بنانا چاہتا تھا, تو مخالف نے کام کو روک دیا, وہ پریشان ہو گیا. باپ والی لکھا ہے یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ خدا کے روح سے. رب الفرش فرماتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے. 2 ورڈ ہے, یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے. یہ زور عبرانی میں ملٹری فوجی زور کو بتایا گیا, اس کے متعلق اشارہ ملتا ہے. اور جو توانائی, اپنی توانائی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے فوجی نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں, لیکن ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے اتنی, خود بھی ہم اتنے کمزور ہے, توانائی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. لیکن خدا نے کہا یہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے, روح القدس سے یہ ممکن ہے. یہ دونامیس سے ممکن ہے, یہ خدا کی قوت سے ممکن ہے. تو بات یہ ہے کہ نہ تجربے سے, نہ ٹیلنٹ سے, نہ اسکل سے, بلکہ روح القدس کی قوت سے سب کچھ ممکن ہے. جہاں آپ نہیں جا سکتے, جہاں آپ کو خوف آتا ہے, جہاں آپ کہتے کہ میں یہاں پر دعا کرتے بھی ڈرتا ہوں, تو دونامیس کی قوت کو لیجیے, وہ آپ کو اس قابل کر دے گی. روح القدس آپ کے ساتھ رہے گا, آپ کے ساتھ آپ کو دیا گیا اس لیے کہ وہ آپ کی مدد کرے. تو میرے سو اس سے پہلے کہ ہم اور آگے روح القدس کے بارے میں جائیں, تو روح القدس کا سب سے پہلا کام, روح القدس کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یہاں تک لانے کے لیے مسیح نے بڑا زور لگایا. تو سب سے بڑھ کر جو سب سے پہلی بات یہاں پر اعمال پہلا باب 8ویں آیت, یہاں پر ہے پرفارم یعنی چینج. سب سے پہلے تبدیلی, وہ تبدیلی تو کام جہاں سے شروع ہوتا ہے. دن کون سا دن ہے؟ ہاں جی, کون سا دن ہے؟ عید پینتیکوس کا دن, کلیسیا کا جنم دن. آئے
وقت گزارا یہ بغیر اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب پریز گاڈ نماز سے سمینہ سامنے آئے وہ